حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نرمی اور محبت دو ایسے عمل ہیں باوجود بہت ساری عملی کمزوریوں کے اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو، فرائض پہ محنت کرنے والا ہو اور اپنے معاملات میں نرمی اور اپنے بھائیوں سے محبت رکھنے والا ہو، تو ہمیں بہت زیادہ پر یقین رہنا چاہیے اللہ ذو الجلال والاکرام کمیاں کوتاہیاں معاف کر کے ہمیں ضرور جنت میں داخل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب لوگ اپنے اپنے اعمال نامے لے کے آئیں گے، ایک عمل ایسا ہوگا کہ اسے اختیار کرنے والوں کو اللہ ذو الجلال والاکرام انعام دینے کے لیے آواز دے کے بلائیں گے، این المتحابون بجلالی، میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ نیک اعمال بہت ہیں، اور سچ یہ ہے جیسے کوئی بہت بڑا گلشن جس میں ہزارہا قسم کے پھول ہو، تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ امتیاز کر سکے ان میں سے بہتر کون سا ہے۔ نیک اعمال بھی ایسے ہی، ہر عمل دوسرے سے بہتر ہے، جسے آپ دیکھیں گے اس کا صلہ بہت شاندار۔ لیکن جو بات گزشتہ چند خطبات سے ہمارا موضوع بحث ہے، ہم دوسرے کے ساتھ نرمی صرف اس لیے کریں کہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد ہے، اور ہم اس کے ساتھ محبت اس لیے کریں کہ وہ اسی رب کی توحید کا اقرار کرتا ہے جس رب کی توحید کا میں اقرار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرمائیں گے این المتحابون بجلالی، میری وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ تو نے کیا دینا چاہتا ہے؟ فرمایا الیوم اذلہم یوم لا ذل الا ذلی، آج جب سوائے میرے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہے، ساری دنیا شدت کی دھوپ میں ہے، میں آج انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، انسانوں کی وہ 7 قسمیں جنہیں اللہ ذو الجلال والاکرام قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، ان میں سے ایک قسم ان 2 کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، تحابا فی اللہ، رجلان تحابا فی اللہ، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں، کوئی دنیا کا مفاد وابستہ نہیں ہے، کسی کا اقتدار، کسی کی دولت کا لالچ، کسی کے عہدے کا پروٹوکول اسے کھینچ کے اس کے پاس نہیں لے جاتا، وہ صرف اس لیے اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہو جائے۔ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ملتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، مجلس کرتے ہیں تو اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا کے لیے، اور ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہاں تھوڑا سا توقف کر کے اپنی مجلسوں پر تھوڑا سا ہمیں تدبر کرنا چاہیے کہ ہماری مجالس ایک دوسرے کے پاس جانا اور مل کے بیٹھنا، اس کے پیچھے یہی غرض ہوتی ہے کہ اللہ ہم راضی ہو جائے۔ کسی کی غیبت کرنا، کسی مسلمان کے خلاف منصوبہ بندی کرنا، اسے نیچا دکھانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، اپنے بھائیوں سے آپس میں بیٹھ کے اپنے بھائیوں کے خلاف مشاورت کرنا، رجلان تحابا فی اللہ، اپنا گھر چھوڑ کے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے دوسرے محلے میں، دوسرے شہر میں کسی جگہ پہ جا کے کسی سے ملنا محض اس لیے کہ اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے،
1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے اس نیت کے ساتھ جائے گا کہ اللہ راضی ہو جائے، شعوری طور پہ وہ وہاں کام بھی وہی کرے گا جس کے نتیجے میں اللہ کی رضا ملتی ہے۔ جب یہ غرض ہی نہیں ہے، دل میں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں کس لیے جا رہا ہوں، پھر غیبت ہوگی، پھر چغلیاں ہوں گی، پھر برائیاں ہوں گی، پھر الزامات ہوں گے، پھر بدگمانیاں ہوں گی، اور یہ سارے وہ عوارض ہیں جن کے نتیجے میں انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتی ہیں۔ میں انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں رشتے ملانے کے حوالے سے کتاب و سنت کا حکم کیا ہے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وہ لوگ جنہیں اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ اللہ نے آسمان سے کیا اتارا ہے، وہ ان جیسے نہیں ہو سکتے جو جانتے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے ہمارے لیے کیا اتارا ہے۔ جو نہیں جانتے وہ اندھے ہیں، وہ نابینے ہیں، وہ بے بہرا ہیں حقائق سے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک کمن هو اعمی، جیسے دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، سننے والا اور نہ سننے والا برابر نہیں ہوتے، ویسے ہی جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے۔ اپنے آپ سے سوال کریں، انسانوں کے حقوق، اپنے بھائیوں کی ذمہ داریاں اور حقوق ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ جو نہیں جانتا چلیں آپ اسے تو مرفوع قرار دے سکتے ہیں، وہ معذور ہے بیچارہ، مرفوع عنہ القالب، اسے علم ہی نہیں ہے، لیکن جو جانتے ہیں ان کی کیفیت کیا؟ انما یتذکر اولو الالباب، قرآن کا حکم سن کے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کے نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں، کتاب و سنت پہ عمل وہ کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے عقل والوں کی ڈیفینیشن کی۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ وینقضون ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرتے ہیں، وعدے توڑتے نہیں ہیں۔ وعدے کی ایفا پہ اللہ نے زندگی رکھی تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، عقل والوں کی پہلی علامت کیا ہے؟ وعدہ وفا کرتے ہیں، اور دوسری علامت کیا ہے؟ جب رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑتے ہیں۔ ولا یفسدون فی الارض ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، رشتوں کو جوڑتے بھی ہیں، برادریوں کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، اپنے معاملات کو درست کر کے رکھتے ہیں، کمی کوتاہی کہیں بھی ہو، اپنے میں ہو اپنے بھائیوں میں ہو اس سے درگزر کرتے ہیں، اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مقاطعہ نہیں کرتے، بائیکاٹ نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بول چال بند نہیں کرتے۔ سالوں بیت گئے ہیں، میرا تو ان سے حکا پانی بند ہے، کوئی لین دین نہیں ہے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہ عقل کی علامت نہیں۔ ہم میں سے تو عقل مند وہ ہے نا جو ساری دنیا سے کٹ کے رہے، مفادات والے چند لوگ ہیں جن سے اس کا تعلق ہے، خاص طور پہ جو صاحب ثروت ہوتے ہیں وہ غریبوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے۔ غریب حقیقی بھائی ہے، اس کے لیے دروازہ بند ہے، اور امیر پرلے درجے کا آوارہ اور بدماش ہے، وہ اس کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ ماضی کے قصے اور داستانیں نہیں ہیں، یہ آج کے حقائق ہیں۔ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس کی حقیقتیں یہی ہیں۔ وَأَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، ڈرتے ہیں اگر وعدہ ایفا نہ کیا، رشتے جوڑے نہ، تو وہ جو دردناک حساب و کتاب کا دن ہوگا اس میں پکڑے جائیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وعدہ وفا کرنے میں، رشتے جوڑنے میں بہت بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ جو صبر نہیں کر سکتا وہ رشتے نہیں جوڑ سکتا۔ بڑے حوصلے، تحمل اور بردباری کی ضرورت ہے۔
لیکن جس نے یہ کر لیا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، نمازیں بھی قائم کرتا ہے، صبر بھی کرتا ہے، رشتے بھی جوڑتا ہے، وعدے بھی پورے کرتا ہے، اللہ نے جو آسمان سے اس کے لیے نعمتیں اتاری ہیں، کوئی زمین سے پیدا کی ہیں، انہیں اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے۔ فرمایا یدرؤون بالحسنات السیئۃ، برائیوں کو نیکیوں سے دور کرتا ہے۔ بات سمجھیے گا ذرا، ایک کہی ہے میں دو نہ سناؤں تو میں اپنے باپ کا نہیں، اینٹ ماری ہے پتھر نہ اس پہ لٹکاؤں تو مجھے غیرت مند کون کہے گا؟ میری طرف تیری نگاہ سے دیکھ کے گیا ہے، جائے گا کہاں؟ اگر قبر تک اس کا پیچھا نہ کیا تو مجھے باپ کا نہ کہنا۔ ہمارے ہاں یہ معیار ہے۔ اور تیرا رب کیا کہتا ہے؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ برائیوں کا بدلہ اچھائیوں سے دیتے ہیں۔ لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں، وہ ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ لوگ انہیں برا کہتے ہیں، وہ صبر بھی کرتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے ان کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں۔ وہ رشتے توڑ کے دامن چھڑا چھڑا کے بھاگتے ہیں، یہ پیچھے جا جا کے ان کی منتیں کرتے ہیں، بھائی اور کچھ نہیں تو کم از کم ہم ایک ماں کے بدن سے پیدا ہوئے ہیں، اس اعتبار سے حق ہے کبھی مل کے بیٹھ جایا کریں۔ کون کرتا ہے یہ؟ اللہ کی قسم، جب یہ قرآن مجید ہمارے لیے اترا نا، نہیں ہم سب کہتے ہیں اسلام نافذ ہو، اسلام تو نافذ ہو چکا، اللہ نے آسمان سے اتار دیا، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ اسلام اسلام آباد سے نافذ ہو۔ اور بھائی آپ اپنے آپ سے شروع کریں، ان آیات پہ عمل کریں۔ سورہ رات سے آپ کے سامنے چند آیات تلاوت کی ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، آپ برائیوں کا بدلہ اچھائیوں سے دیں۔ اللہ کی قسم دنیا میں وہ انقلاب پیدا ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا۔ یہی ایک چیز سکھائی ہے، بدلہ نہیں لیا کرتے، انتقام نہیں لیتے، برائیوں کے پیچھے برائیوں کے ساتھ نہیں بھاگتے۔ کوئی ایک گالی دے تو اس کے جواب میں دو نہیں دیتے، ایک تھپڑ مارے تو اس کے جواب میں دو نہیں مارتے، صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اپنے لیے بھی اپنے بھائیوں کے لیے بھی اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم جب معاشرے کا ہر فرد اس بنیاد پہ اپنے اعمال کی دیوار استوار کرے گا، پھر وہ شاندار معاشرہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پیدا کر کے دکھایا، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی بہاریں آپ کے نصیب میں کرے۔ یہ ساری نعمتیں ہم سے کیوں چھن گئیں؟ سچ یہ ہے کہ ہم اس کے متحمل نہیں رہے، ہمارے اندر وہ ظرف اور حوصلہ نہیں رہا کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہم اٹھا سکیں۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری چاہیے، اس کے لیے صبر اور برداشت چاہیے۔ ہمارے ہاں بہادری کا معیار یہ ہے، ایک بغلے میں 10 کہنا یہ بہادری نہیں، خاموش رہنا، اس کی اصلاح کی تدبیر کرنا، اس کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام سے ہدایت طلب کرنا، اس کے لیے رب ذوالجلال والاکرام سے استغفار کرنا، یہ بہادری اور شرافت کی علامت ہے۔ اولئک لہم عقبی الدار، وعدے پورے کرنے والے، رشتے جوڑنے والے، نمازیں پڑھنے والے، صدقات و خیرات دینے والے، اور برائیوں کا بدلہ اچھائیوں سے دینے والے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے لیے جنت بنائی ہے۔ کیسی؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، ان کے لیے بھی، ان کے بڑوں میں، ان کے چھوٹوں میں، جو نسلیں گزر گئی ان میں، جو بعد میں آنے والی ہیں ان میں، جو بھی اس قانون کے مطابق عمل کرے گا، اللہ ان سب کو ہمیشہ والی جنت عطا کرے گا۔ اور صرف جنت نہیں، فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جنت کے ہر دروازے سے اللہ ذوالجلال والاکرام فرشتوں کے بڑے بڑے قافلے ان پہ بھیجے گا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، جو انہیں احترام کے ساتھ سلیوٹ کریں گے۔ اللہ کی قسم اگر آیات پہ غور کریں نا، ہم انتقام کیوں لیتے ہیں؟ جی معاشرے میں آخر میری بھی تو کوئی عزت ہے نا،
اگر یہ ایسے ہی میرے ساتھ زیادتی کر کے بچ کے چلا گیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ اپنی عزت بچانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں عزت یہ نہیں ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 سناؤ، عزت یہ ہے اسے معاف کرو. ہم تمہاری عزت افزائی یوں کریں گے کہ آسمان کے فرشتے تمہیں سلیوٹ کریں گے. ہاں، اور وہ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، جو وعدے پورے نہیں کرتے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان نبھاتے نہیں ہیں، اور رشتے جنہیں جوڑنے کا حکم دیا گیا انہیں توڑتے ہیں. فرمایا اولئک لہم اللعنہ، یہ موجب لعنت ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام آسمان سے ان پر رحمتوں کے دروازے بند کر دے گا. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور یہ وہ بد نصیب ہیں جن کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہنم بنائی ہے. ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں مسئلوں کو. کیا ہے جی، اچھا کوئی مولوی بیچارہ میرے جیسا سمجھانا شروع کر دے نا تو ہم ساتھ ساتھ ضرب تقسیم بھی کرتے ہیں، ہر چیز کیلکولیٹ کرتے ہیں. اچھا آپ صاحب نے یہ کہا، نہیں وہ دوسرے واسطے یار، میرا تو مسئلہ چونکہ ایویں ہے نا اس واسطے میرے کو تو رستہ ہے نکلنا. سبحان اللہ، بندہ سمجھتا ہے میں بڑا دانا ہوں. یخادعون اللہ وہو خادعہم، حکم اللہ کا ہے، حکم ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم اپنے کیلکولیٹر پہ اس کی کیلکولیشن کر کے چور رستے ڈھونڈتے ہیں نکلنے کے، اور پھر ہمارا ضمیر چند لمحات کے بعد مردہ ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ احکام ہمارے لیے نہیں ہے. یاد رکھو اللہ کی قسم، وہ بے ضمیری جو تمہیں حق دیتی ہے اس بات کا کہ نہیں یہ آج تیرے لیے نہیں ہے، جو تیری ناراضگی تیرے بھائی سے ہے، جو تیری عداوت تیرے محلے دار سے ہے، جو تیری دشمنی کلمہ پڑھنے والے سے ہے، اس کا تو سبب یہ ہے، اس کی تو ریزن یہ ہے، اس کے پیچھے تو یہ اسباب موجود ہیں، اس کے باعث موجود ہیں. تیرے لیے دشمنی جائز ہے، یہ آیات دوسروں کے لیے. یاد رکھ اللہ کی قسم، تو سمجھتا ہے کہ چور رستے مل گئے، تو کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اولئک لہم اللعنہ، اللہ کے ساتھ وعدہ تھا اللہ میں رشتے جوڑوں گا، تو نے پورا نہیں کیا. اس نے تمہیں حکم دیا کہ رشتے قطع نہیں کرنے، تو رشتے توڑتا رہا، برادریوں کو پھوڑتا رہا، نئے نئے دھڑے بناتا رہا. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، تم پہ لعنتیں ہوں گی، ان پہ لعنتیں ہوں گی جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کرتے، رشتے نہیں جوڑتے، قطع کرتے ہیں تعلقات، بائیکاٹ کرتے ہیں برادریوں سے، اور بدترین عذاب جہنم کی صورت میں ان کے لیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کی ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. تم میں سے جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں بڑا مومن ہوں، اسے اپنے آپ کو اس ترازو میں تولنا چاہیے. کیا میں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہوں؟ اور میرے بھائیوں، برادریوں کے وڈیروں، اداروں کے سربراہوں، علاقوں کے وڈیروں، ایم پی اے ایم ایل اے، اللہ کی قسم ہر سطح پہ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، آنے والا ہمیں پسند ہے، آنے والا ناپسند ہے، وہ کس غرض سے آیا، کہاں سے آیا، کس لباس سے آیا، کس نیت سے آیا، یہ ساری چیزیں بات کی ہیں. ہم سے سوال ہوگا، ایک آیا تھا تیرے پاس، کیا تو نے اس کی ضیافت کی تھی؟ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے عزت دی تھی، اس کا احترام کیا تھا. ضیافت کا یہ معنی کب ہے کہ آپ اسے دیوان خاص پہ لے کے جائیں؟ ضیافت کا یہ معنی کب ہے کہ آپ قرض اٹھا کے اس کی خدمت کریں؟ ہاں، یہ معنی ضرور ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں اسی جگہ پہ اسے بھی بٹھائیں، احترام کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اسے ویلکم کہیں، اس کی آمد کا مقصد اس سے دریافت کریں، اسے اپنائیت دیں، اعتماد دیں، وہ اپنے آپ کو اجنبی اور بیگانہ محسوس نہ کرے. اللہ، میں گھروں کی بات نہیں کرتا، میں تو اللہ کے گھر کی بات کرتا ہوں. ہمارے معاشرے میں کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں لوگ نماز پڑھنے کی ہمت نہیں کر پاتے. یار یہاں جائیں نا تو لوگ گھومتے ہیں، ایک تو مسالک کے اختلاف کی وجہ سے، اور جماعتوں کے ذمہ داران، مساجد کے ذمہ داران کے رویوں کی وجہ سے. فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ،
تیرے ایمان کی دلیل ہے، آنے والے مہمان کی عزت کر۔ اور دوسرا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں بڑا ایماندار ہوں، اسے دیکھنا چاہیے کیا وہ رشتے جوڑتے ہیں۔ فلیصل رحمہ، جو رشتے جوڑتا ہے وہ تو حق رکھتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرے، جو رشتے نہیں جوڑتا اسے اپنے ایمان کے وزن کو اثر نو چیک کرنا چاہیے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے جب بھی بولے اچھی بات کہے، اگر اچھی بات اس کے پاس نہیں ہے یا اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اچھی بات کہہ سکے، ولیصمت، خاموش رہے، مت زبان چلائے۔ گلاں کرنی ہی ہوتی ہیں، یہ ہمارے ہاں ایک فارمولہ چلتا ہے، باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ کس نے سمجھا دیا باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں؟ اللہ کی قسم یہ ایمان ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ مہمان کی ضیافت کرنا، اکرام کرنا، رشتے جوڑنا، خیر کی بات کہنا، اگر خیر کی بات کی توفیق نہیں ہے، اچھی بات کہنے کا سلیقہ نہیں ہے تو خاموش رہنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ جو حقوق بیان کیے ہیں نا انسانوں پر، آتی ذی القربى حقہ والیتامى والمساکین وابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، لوگوں اپنے قریبی رشتہ داروں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، مسافروں کے حقوق ادا کرو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، تم چاہتے ہو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نظر رحمت کے ساتھ تمہیں دیکھے، تمہاری امیدیں ہیں کہ ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کے دیدار سے مشرف ہوں، تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، وہاں حساب و کتاب طلب کیا جائے گا، اور تم اس سے خیر کی، کامیابی کی امید رکھتے ہو، اس کے لیے ضروری ہے آتی ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، یتیموں کے، مسکینوں کے، مسافروں کے حقوق ادا کرو۔ اولئک هم المفلحون، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے کہ جن کے حق تم پہ واجب ہیں وہ حق ادا کرو۔ کیا حق ہے؟ اولین حق رشتہ داروں کا، محلے داروں کا، ہم جماعت لوگوں کا، ایک مسجد کے نمازیوں کا، استاد پہ طلبہ کا، طلبہ پہ اساتذہ کا، جماعتوں پہ ہم جماعتیوں کا، محلے داروں پہ محلے داروں کا، برادریوں کے وڈیروں پر، اس کے برادری کے چھوٹے بڑے تمام احباب کا اولین حق کیا ہے؟ رشتے جوڑ کے رکھنا ہے، مقاطع نہیں کرنا، بائیکاٹ نہیں کرنا، ایک دوسرے سے قطع کلامی نہیں کرنا۔ اپنے آپ سے سوال کرو، اسے محض ایک فارمیلٹی نہ سمجھا کرو، 12:15 بجے آگے اور 1:15 بجے دامن چھڑا کے بھاگ گئے، یہ تربیت ہے، یہ علم ہے، یہ عبادت ہے۔ سوال کرو اپنے ضمیر سے، میری زندگی میں کوئی ایسا تو نہیں جس سے میں نے بائیکاٹ کیا ہو، کوئی ایسا تو نہیں جس کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے رشتہ جوڑنے کا حکم دیا تھا اور میں نے توڑا ہوا ہو، اور میں پھر عرض کر دوں چور رستے مت ڈھونڈا کرو، نہیں جی یہ وجہ تھی اس لیے نہیں بولتا، وہ وجہ تھی اس لیے نہیں بولتا، اس نے میرے ساتھ چونکہ یوں کیا تھا میں اس لیے نہیں بولتا، وہ آیا تھا میرے گھر میں معذرت کرنے لیکن چونکہ اس نے ایسا کیا تھا لہذا میں تو نہیں بولتا۔ ممکن ہے دنیا میں اپنے ضمیر کو تم سنا دو، ممکن ہے مولوی کو چپ کرا دو، ممکن ہے برادری میں تمہاری عزت محفوظ رہے، لیکن اللہ کی قسم ایک عدالت ایسی ہے جس میں اس قسم کے ہیلے بہانے کارآمد نہیں ہوں گے۔ یریدون وجہ اللہ، کیا تمہیں امید نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا، میدان محشر میں ہم نے بھی حاضری دینی ہے؟ اگر اس حاضری پر یقین ہے تو پھر یہ چور رستے تلاش کر کر کے اپنا دامن چھڑانا نہیں بلکہ غلطیوں کی اصلاح کرو اور اپنا جائزہ لو، میری زندگی میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کا میں نے بائیکاٹ کیا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں بائیکاٹ، اصل مسئلہ یہ تھا اس کا جرم اتنا بڑا ہے،
میں نے گزشتہ سے پیوستہ خطبے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگنے والا واقعہ اور اس کے پس منظر میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بری داستان آپ کے سامنے رکھی۔ حرم رسول پہ تہمت لگی ہے نا، ام المومنین پہ تہمت لگی، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لگانے والوں سے بائیکاٹ کر دیا؟ اب بات سمجھو، وحشی حمزہ بن عبد المطلب کا قاتل رضی اللہ عنہما دونوں ہی مسلمان ہیں اور انشاءاللہ دونوں ہی جنتی ہیں، صحابی ہیں دونوں۔ احد میں وحشی غیر مسلم تھا، حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کیا، شہید کیا، اور جو حشر کیا ان کے ساتھ تاریخ کا ایک حصہ ساری دنیا جانتی ہے۔ جب آیا ہے معافی لینے کے لیے، محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں معاف کرتا۔ جو پاؤں پہ کانٹے بچھاتے رہے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ جو پتھر مارتے رہے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ جو قتل کے منصوبے بناتے تھے، اللہ کی قسم اکرمہ میں نبی جہل جیسا بڑے دشمن کا بہت بڑا دشمن بیٹا محمد رسول اللہ نے تو اسے بھی معاف کیا۔ ہماری دشمنی کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا، اللہ کے نبی میں بڑی نیکی کرتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے، ان علی قرابہ رشتہ داری ہے، تعلق داری ہے میری، لیکن عجیب بات یہ ہے حاصلہم ویقطعون، میں ملنے جاتا ہوں وہ خطا بشانی سے ملتے نہیں، میں رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہوں وہ نہیں قائم رکھنا چاہتے، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ یسیئون، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، یجہلون علیہ واہلمہم، میں ان کے ساتھ بڑی تمیز سے پیش آتا ہوں وہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ بات سمجھیے گا ذرا، اللہ کے نبی تعلق رشتہ داری ہے، قرابت ہے، میں جوڑنا چاہتا ہوں وہ توڑ رہے ہیں، میں اچھا سلوک کرتا ہوں وہ برا سلوک کرتے ہیں، میں تحمل برداشت کا مظاہرہ کرتا ہوں وہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا ویسے آپ مجھ سے مسئلہ پوچھیں نا، میں دفاع کر پڑا اینی میری گیا جڑا نہیں بولتا تو چھٹ دینا، کی ضرورت ہے بولنا؟ ہاں، دین یہ نہیں، انا کا نام دین نہیں ہے، انتقام کے جذبات کا نام دین نہیں ہے، یہ خود ساختہ اور جھوٹی غیرتوں کی جو لمبی چوڑی ہم نے عمارتیں کھڑی کی ہیں ان کا نام دین نہیں ہے۔ اگر آپ غیرت مند ہیں نا تو غیرت آنی چاہیے تھی اللہ کے حدود کی نافرمانی پر، اللہ کے قانون کی نافرمانی پر۔ بیٹا تیری نگاہ کے سامنے شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہے، کبھی غیرت نہیں آئی؟ بیٹی تیرے ہاتھ سے پیسے لے کے سارا دن آوارہ گردی کرتی ہے بازاروں میں، کبھی غیرت نہیں جاگی؟ اور رشتہ دار اس کی زبان سے تیری شان میں کبھی کوئی گستاخی ہو جائے، شعوری طور پہ یا لا شعوری طور پہ، غیرت اتنی بڑی ہے زندگی بھر اس کے دروازے پہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کے نبی میں ملاتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں حسن سلوک کرتا ہوں وہ بدسلوکی کرتے ہیں، میں تمیز سے بولتا ہوں وہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لَإِن كَانَ كَمَا تَقُولُ، اگر ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، كَأَنَّمَا تُفِسُّهُمُ الْمَلَّ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر تو ایسا ہے گویا ان کے منہ میں تو مٹی دے رہا ہے۔ وہ بدسلوکی کریں تو حسن سلوک کر، وہ بدتمیزی کریں تو تمیز سے پیش آ، وہ رشتہ توڑے تو جوڑ۔ ان کے لیے یہ بات اتنی تکلیف کا باعث ہے جیسے کسی کے منہ میں مٹی چلی جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يَزَالُ مَعَاكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، جب تک تو یہ عمل کرتا رہے گا، وہ توڑتے رہیں تو جوڑتا رہے، وہ بھاگتے رہیں تو پکڑتا رہے، وہ بدتمیزی کریں تو حسن سلوک کر، ہاں وہ دامن چھڑائیں تو محبت سے پیش آ، جب تک تو یہ کرے گا اللہ آسمان سے تیرے لیے مددگار بنا دے گا۔ واللہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع، صحیح بخاری میں، جنت میں جانا ہے نا
بہت دیر بعد سوچ کے نا سنت کا دائی یار کہ مولوی صاحب نے کوئی ایسا کام تھا نہیں کہ ابھی تے پیسے لگن. جنت میں جانے کی بات ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتے توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کی قسم جنت میں جانے کا رستہ یہ برداشت، تحمل، صبر، بردباری، محبت اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، تلاش کر کر کے جوڑنا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے جوڑنا. یہ میرے باپ کا رشتہ دار ہے، یہ میرے دادا کے خاندان سے ہے، یہ میری ماں کے خاندان سے ہے، یہ ہمارا فلاں لگتا ہے، یہ ہمارا فلاں لگتا ہے. قسم رب ذوالجلال والاکرام کی یہ تقاضا ہے دین کا. ہماری بدقسمتی یہ ہے بیٹا فلاں آپ کا کیا لگتا ہے؟ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے میرے دادے کا بیٹا ہے. نہیں سمجھائی بات؟ رشتے کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ بیچارہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے باپ کا بھائی ہے. اسے نہیں کسی نے بتایا کہ یہ تیرا چچا ہے. بہت دیر سوچنے کے بعد کہتا میرے دادے کا بیٹا ہے. اگر جانا آنا ہوتا، باپ نے بتایا ہوتا بیٹا یہ تیرا چچا ہے، اور محمد رسول اللہ نے چچے کو باپ قرار دیا. چچا باپ ہوتا ہے، لیکن باپ اپنی اولاد کو اپنے بھائیوں کے متعلق تب بتائے گا نا جب خود اسے بھائی مانے گا. وہ تو پرانے زمانے میں جب 2 مرلے زمین پہ جھگڑا ہوا تھا نا تب بھی طے کر لیا تھا تو ساڈے والوں گیا تھا، اسی تیرے والوں گیا. ہم نے تو تب طے کر لیا تھا. اللہ اکبر. لا يدخل الجنت قاطع، جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ دنیا میں اپنی مرضیوں پہ عمل کرتے رہو اور پھر اللہ جنت بھی دے دے. یہ تو خواہشات کے قتل کا نام ہے. جنت تو صبر اور حلم کے نتیجے میں ملتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے احفظوا انسابکم، اپنے خاندانوں کو یاد رکھا کرو. میرے باپ کا نام فلاں ہے، اس کے باپ کا نام فلاں ہے، اس کے باپ کا نام فلاں ہے. انصاب نسب نامہ فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، او کہاں تک؟ اپنے آپ سے ذرا پوچھ کے دیکھ لو کتنوں کے نام آتے ہیں. شاید باپ کے دادا کا نام کسی کو آتا ہو. اس سے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں او بھائی جب پتہ ہی نہیں ہے کہ رشتہ ہے کیا تو محبتیں کہاں سے ہوں گی؟ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے بڑے دور کے ہوتے ہیں، لیکن جب پتہ ہو نا کہ ہے خونی رشتہ تو پھر محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے. ہم بتائیں گے، اب تو خیر بتانے والا رواج ہی گیا نا. ریموٹ ہاتھ میں، بچہ روتا ہے، ریموٹ دبایا اور اس کے سامنے وہ کنجر خانہ لگا دیا، چل تو جان دے جانے میں اپنا کام کرا. جب شرافت کا زمانہ تھا نا، جب دنیا اتنی عقل مند نہیں ہوئی تھی، اتنی تعلیم نہیں تھی جتنی آج ہے. کہتے پہلے لوگ ان پڑھ سی اسی بڑے پڑھے لکھے. جو ان پڑھ تھے نا وہ اپنے بچوں کو بچپن میں یاد کرایا کرتے تھے. سب سے پہلے، آپ بڑے ہیں آپ کا تجربہ زیادہ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے پہلے یہ یاد کرواتے تھے. جب بچہ ٹوٹی پھوٹی زبان سے یہ پڑھنا شروع ہوتا نا پھر اسے قل ھو اللہ سکھاتے تھے. پھر اسے سورہ اخلاص بتاتے تھے، بیٹا تجھے نسب نامہ سکھاؤں گا لیکن نسب نامہ میرا ہے، تیرے رب کا کوئی نہیں ہے. اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، اس کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا، نہ ماں ہے، نہ کوئی اولاد. اور جب بچہ یہ سیکھ لیتا نا تو پھر عزت والی غیرت والی ماں سب سے پہلے دنیا میں اسے اس کے باپ کا نام یاد کروا دی. آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ یاد کروا دی. اب ماشاءاللہ بچوں کو وہ کیا کہتے ہیں، ڈوریمون کا نام، اس کے سارے ایکٹر کریکٹر سارے سب کچھ یاد ہے، کارٹون سارے یاد ہیں، باپ کا نام نہیں پتا. وہ باقاعدہ کی پیڈ پہ انگلیاں چلا کے اپنی مرضی کے پروگرام ایکٹیو کر لیتا ہے،
آن آف کا اسے سارا سسٹم یاد ہے، باپ کے نام کا پتہ نہیں ہے. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور قل هو اللہ احد، یہ تو قصہ قرینہ ہوئے، ان سے تو ہمارا تعلق نہیں رہا. میرا نبی کہتا ہے لوگوں اپنے نسب نامے یاد رکھو، تصلوا ارحامکم، رشتہ داریوں کا پتہ ہوگا تو صلہ رحمی قائم ہوگی. رشتہ داریوں کا پتہ ہوگا تو صلہ رحمی قائم ہوگی. اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ کو عجیب لگتا ہوگا نا، یہ کیسے موضوع ہیں، 5 جمعے ہو گئے تو ایک ہی گل چلی جان رہی، کنیاں کی رشتہ داریاں جوڑی ہے. ہاں بس جوڑنا کوئی نہیں، میں آدھی بین بجائی جانا، تھی ویسے سر ہلا لو کے چل جا کرو، رہنا کام اپنا اتنے ہی رہنا. عمر بن خطاب منبر پہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تعلموا انسابکم صلوا ارحامکم، لوگوں نسب نامے اپنے بچوں کو یاد کرواؤ. تعلموا، تعلیم دو، سکھاؤ، سیکھو. تیرا باپ فلاں ہے، اس کا بھائی فلاں ہے، ان کا باپ فلاں ہے، تیرے دادا کے اتنے، تیرے باپ کے دادا کے اتنے بھائی تھے، پھر آگے ان کا باپ، ان کے اتنے تھے، تمہارا پچھلا علاقہ فلاں تھا، فلاں علاقہ سے ہجرت کر کے آئے، فلاں فلاں خاندان، کچھ وہاں بیٹھے، کچھ وہاں بیٹھے، کچھ وہاں بیٹھے. اب پوچھ کے دیکھ لو کسی سے، تقریروں پہ جاتے ہیں نا، کبھی ہجرت کی بات آئے تو پوچھتے ہیں بھئی کیڑے علاقے جو ہجرت کر کے آئے سی ایتھے ہی جمے سی جی، سانو نہیں پتا کتوں آئے سی. ہمیں اپنے ماضی سے کوئی تعلق رہا ہی نہیں. اچھا کسی سے پوچھ لینا بھئی آپ کا برادری کون سی، جی میں برادریاں تو یقین نہیں رکھتا. یہ کیا معیار ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برادریوں کو برادریوں کے ناموں سے پکارتے ہیں. یا بنی کعب بن لوئی، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، یا بنی ہاشم. اللہ کی قسم نام لے لے کے او فلاں قبیلے کے لوگوں، او فلاں کے لوگوں، فلاں کے لوگوں، فلاں کے لوگوں، اور باقاعدہ میدان جنگ میں لشکر قبیلوں کے نام پہ بنتے، یہ فلاں کا لشکر ہے، یہ فلاں کا لشکر ہے، یہ فلاں کا لشکر. میں نہیں کہتا کہ آپ برادریزم پہ بنیادیں بنا کے جھگڑے کھڑے کریں، لیکن پتہ تو ہونا چاہیے نا میرا باپ ہندوستان کے کس علاقے سے ہجرت کر کے آیا، ہمارا نسب نامہ کہاں جا کے ملتا ہے، کتنی نسلوں میں اسلام موجود ہے، کتنا پیچھے جا کے پہلے ہم کہاں تھے. نہیں، اللہ کی قسم ہم اسے کار محال سمجھتے ہیں، عبث سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نسب نامے یاد رکھو. عمر بن خطاب کہتے ہیں نسب نامے سیکھو، اس کے نتیجے میں صلہ رحمی پیدا ہوگی. اللہ اکبر. وہ عرب کا معاشرہ جسے ہم جاہلی معاشرہ کہتے ہیں، نفرت کرتے ہیں جس سے، ناپسند کرتے ہیں جسے، جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کئی نسلوں کے پیچھے جا کے بھی اگر کہیں کو لنک ملتا تو اللہ کی قسم خون جوش مارتا، کہتے نہیں ہمارا ہے، اور ہمارا ہونے کی وجہ سے پھر اس کا لحاظ کیا جاتا ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ میری حقیقی ماں کے بدن سے جو میرے ساتھ پیدا ہوا ہے دنیا میں اسے اپنا نہیں سمجھنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، عمر بن عبسہ آ کے سوال کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، من انت، آپ کون ہیں؟ فرمایا انا النبی، میں نبی ہوں. نبی کون ہوتا ہے؟ نبی کون ہے؟ فرمایا انی رسول اللہ. نبی کا معنی کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اچھا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ما ارسلک، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ نے آپ کو کیا حکم دے کے بھیجا ہے؟ بات سمجھیے گا ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟
اللہ کے نبی دنیا کو کیا سکھانے آئے ہیں؟ عمر بن عبسہ کہتے ہیں ما ارسلک، اللہ نے آپ کو کیا شریعت دے کے بھیجا ہے؟ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے مجھے بھیجا ہے بِأَن يُعْبَدَ اللَّهُ وَلَا يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، کہ میں ساری دنیا کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم کروں، اس کے ساتھ کوئی کسی شریک نہ بنائے کسی کو۔ پہلی ذمہ داری کتاب و سنت کا دائی وَتُكْسَرَ الْأَوْثَانِ، میں بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ اور تیسری چیز وَتُوصَلَ الْأَرْحَامُ بِالْبِرِّ وَالصِّلَةِ، میں برادریوں کو نیکی کے ساتھ جوڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد ایک اللہ کی بندگی، بتوں سے روئے زمین کو پاک کرنا، وَتُوصَلَ الْأَرْحَامُ بِالْبِرِّ وَالصِّلَةِ، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں، تیرے نبی کی آمد کا مقصد یہ ہے، ان کی تعلیم کا بہت بڑا حصہ اس بات پہ مشتمل ہے، لوگوں نہیں ہوتی ہیں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، انسان ہے نا، اگر اس میں دو ہیں تو ایک تجھ میں بھی ہوگی، تو اپنی ایک پہ بھی صبر کر، اس کی دو کو بھی برداشت کر، لیکن تیرا بھائی ہے اس سے جدا نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی قسم کہاں تک یہ رشتے نبھانے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف سفر میں ہیں، دوران سفر ایک آدمی ملا، پیدل ہے، ننگے سر ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں ننگے سر رہنا معیار شرافت کے خلاف سمجھا جاتا تھا، تو معیارات تبدیل ہو گئے، اور تو مولویوں نے مسجدوں میں آرٹیفیشل ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں، اٹھا کے سر پہ رکھ لیتے ہیں، اسلام پہ رکھتے ہیں، اٹھا کے پہن لیتے ہیں، پیدل ہے، ننگے سر ہے۔ ابن عمر نے دیکھا، عبداللہ ابن دینار جو عبداللہ ابن عمر کے مصحاب خاص ہیں رضی اللہ عنہ، تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر نے دیکھا، اسے بلایا، بات سنو یار، تم فلاں بن فلاں کے بیٹے ہو نا، حدیث کے الفاظ میں بتایا، فلاں بن فلاں کے بیٹے ہو، یعنی اس کے باپ کا نام بھی پتا ہے، اس کے دادا کا نام بھی پتا ہے، سانو آپ کے دادا کا نام نہیں پتا، فلاں بن فلاں کے بیٹے ہو؟ جی میں وہی ہوں۔ اچھا آپ ایسا کرو کہ یہ گدا لے لو، اس پہ سواری کرو، آج آپ پراڈو پہ بیٹھتے ہیں، اس لیے گدا ہی سمجھا، گدے کو گدا ہی سمجھتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، اور عبداللہ ابن دینار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر لمبا سفر تھا، آج کے آپ کے پیمانوں میں 427 کلومیٹر کا سفر ہے مدینہ سے مکہ تک، اور اونٹ کی سواری تکلیف دہ، تھکا دینے والی ہوتی ہے، وہ جھٹکے زیادہ لگتے ہیں، تو جب اونٹ پہ سواری کرتے کرتے تھک جاتے، پیرانہ سالی ہے، ضعیف العمری ہے، آخری حصہ ہے عمر کا، پھر اس سے اترتے اور گدے پہ بیٹھ جاتے، بنسبت اونٹ کے گدا آرام دہ سفر ہوتا ہے، اپنے آرام کی سواری۔ بات سنو، فلاں بن فلاں کے بیٹے ہو، جاؤ یہ پیدل جا رہے ہو نا، یہ لے جاؤ، وہ لے کے چلا گیا، تھوڑا سا گیا، بات سنو، اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے، سر سے امامہ مبارک اتارا اور اس کے سر پہ رکھ دیا، یہ بھی لے جاؤ۔ عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں، ہم نے کہا حضرت یہ دیہاتی سا کہ فقیر سا آدمی، اتنا اس کے لیے احسان کم تھا کہ آپ نے اسے اپنی سواری دے دی؟ عبداللہ ابن عمر کا، صحابی رسول کا، محب رسول کے سر کا پہنا ہوا تھا امامہ، فرمایا لوگوں تم نہیں جانتے، یہ اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اور محمد رسول اللہ نے فرمایا لوگوں بہترین نیکی ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔
آج ابن عمر کا گدا اگر اس کے نیچے ہے اور ابن عمر کے سر کی دستار اس کے سر پہ ہے تو اس لیے کہ اس کے باپ میرے باپ کا دوست تھا، میں نے اپنے باپ کی قرابت کی وجہ سے اس کا احترام کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، تیرا باپ ننگے سر روتا ہے، تو اپنے باپ کے سر پہ امامہ پہنانے کے لیے تیار نہیں۔ باپ کے دوستوں کا حال کون پوچھے؟ تو کس دین کی بات کرتا ہے؟ کس دین نے تجھے سکھایا کہ بھائی کے ساتھ بھائی کاٹ؟ وہ دین جو محمد رسول اللہ لے کے آئے، اس کی تو تربیت یہ ہے کہ باپ کے دوست کا بیٹا سرے نہ ملتا ہے، اللہ کی قسم سر سے دستار اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دی، نیچے سے سواری نکال کے اسے تھما دی، اور تو اپنے باپ کی صلب سے پیدا ہونے والے حقیقی بھائی کے بستر پہ بیٹھنے کے لیے تیار۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ یہ ساری باتیں جو گزشتہ 5-6 خطبات سے میں آپ کی سما خراشی کا باعث مان رہا ہوں، یہ خلاف عادت ہے، یہ کڑوی ہے، لیکن اللہ کی قسم یاد رکھو، کوئی ایک بات جس پہ آپ کو ابہام ہو کہ یہ آج بغیر دلیل کے پیش کر دی گئی، انشاءاللہ میں اس میں ذمہ دار ہوں۔ دین صرف داموں کا نام نہیں ہے، دین صرف نعروں کا نام نہیں ہے، دین عمل کا نام ہے، دین صرف عبادت اور بندگی کا نام نہیں ہے، دین حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، اور انسانوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق رشتے جوڑے جائیں، رشتے جوڑے جائیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع کر دیا جائے اور عمر لمبی کر دی جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ رشتے جوڑ کے رکھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔